محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بہت بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لالچ میں آ کر میں نے اپنی حاملہ بیوی کو نرس کو پیسے دے کر کہا کہ وہ میری بیوی اور بچے کی جان لے لے۔ میرا سسر یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ہارٹ اٹیک سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ میں ساری جائیداد سمیٹ کر بیرون ملک چلا گیا تھا، لیکن 5 سال کے بعد مجھے دبئی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ میری دوسری بیوی نے مجھ پر تشدد کا الزام لگا دیا تھا۔ اپنے ملک پہنچنے کے بعد میری حالت فقیروں جیسی تھی۔ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے مجھے کسی نے بابا کہہ کر پکارا اور میں نے ایک نگاہ فریحہ پر ڈالی تھی اور اس کے ہاتھ تھام کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا ہوں، مگر حالات کی مجبوریوں نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا، فریحہ، محبت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں تو تم سے عشق کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں کہ تمہیں عیش بھری زندگی دے سکوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی ذات سے اتنا خوش رکھوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس ایک بار مجھے ہاں بول دو۔ میری بات سن کر فریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی تھی، یہی الفاظ میں تمہیں بھی کہنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس دنیا بھر کی مال و دولت ہے، لیکن محبت نہیں ہے۔ اگر تم اور میں ایک ہو جائیں تو ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ ایسے روپے پیسے کا میری نظر میں کوئی مول بھی نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ سب ہاتھ کا میل ہے۔ آج میرے پاس ہے تو کل کو تمہارے پاس ہوگا۔ بس تم میرے ساتھ مخلصی سے رہنا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ چہرے پر ایک بہت بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کو میں نے فوراً گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی، میری گاڑی آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ آج ہی میں پاپا سے تمہارے بارے میں بات چیت کروں گی۔ تم بھی اپنے گھر میں بتا دو، جلد سے جلد ہم شادی کر لیں گے۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی، بلکہ اپنی گاڑی کی طرف وہ بڑھ چکی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھ کے جانے کے بعد میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی تھی۔ آج زندگی میں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، پاگلوں کی طرح پڑھائیاں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں ساری زندگی تکلیفیں اور دھکے ہی کھانے کو ملتے ہیں۔ میں نے شارٹ کٹ اپنا لیا تھا۔ ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی کو پھانس لیا تھا، جو میرے عشق میں پور ڈوب گئی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی کے مخلص دل کے ساتھ کھیل کود رہا ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ دولت حاصل کرنے کے نشے نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں غریب علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے بائک نکالتے ہوئے میں نے سیدھا گاڑی اپنے گھر کے سامنے روک ڈالی تھی۔ خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ میں اندر کو داخل ہوا تو اماں جان برآمدے میں بیٹھی میری بھابھی کو کوس رہی تھی۔ ایک کام لڑکی تجھ سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس عذاب کو اٹھا کر لے آئی ہوں۔ نہ باپ نے کچھ دیا ہے اور نہ ہی خود کو کچھ کرنا آتا ہے۔ خود کو ملکہ سمجھتی ہے، جبکہ میں نے خوف سے سر کو جھٹکا تھا۔ یہ تو اس گھر کے ہر روز کے ڈرامے تھے۔ میں سیدھا اماں جان کے برابر میں بیٹھا تو وہ مجھے بھی جھڑکتے ہوئے بولی تھی، جاؤ یہاں سے، تمہیں بھی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے، بس ہر وقت بائک لے کر آوارگی کرتے رہتے ہو۔ اپنے بڑے بھائی جان کو دیکھو، بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے، اگر وہ نہ کمائے تو اس گھر کا چولہا ہی نہ جلے۔ امی جان کی بات سن کر میں نے کہکا لگایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو بے وجہ محنت مزدوری کر کے اپنے وجود کو تھکا دوں۔ ہمیشہ سے آپ کا بیٹا شارٹ کٹ اپناتا ہوا آیا ہے، تو بھلا اس بار بھی کیوں نہ اپناتا؟
امی جان نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا اور سوالیہ بولی تھی، کیا مطلب؟ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو اشرف، کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے فضول کے پیسے نہیں ہیں کہ تمہیں پولیس سے چھڑانے میں ہی لگاتی رہوں گی۔ خبردار، جو تم نے کسی بھی قسم کا فراڈ کیا، اپنے باپ پر ہرگز مت جانا۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر سے کھل کر ہنسا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ابا جان تو بیوقوفی کرتے تھے، فراڈ کرنا انہیں آیا ہی نہیں۔ میں نے بڑا ہاتھ مارا ہے، 1000 2000 کا کام آپ کا بیٹا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے میں دھیرے دھیرے انہیں تفصیل سے تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اماں کو ہی یہ سب معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ میری بات سن کر انہوں نے حیران و پریشان ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں اشرف، یہ غلط ہے، تم کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ بے شک میں تمہاری بھاوج کو ڈانٹتی ہوں، کوستی ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے بھائی کو بھڑکاتی ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو۔ تم اس بچی کو دھوکہ دے رہے ہو، جو سراسر غلط ہے۔ میں تمہارا اس میں بالکل بھی ساتھ نہیں دوں گی۔ اماں جان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، ارے آپ تو چپ کر جائیں، فضول کی نیک بیوی نہ بنے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی پیسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ اماں، ایک بار اگر وہ سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگ گئی تو ہمارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ گھر بار چھوڑ کر ہم ماں بیٹے اس بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ ٹینشن مت لیں، پریشان نہ ہوں، اور بس میری شادی کی تیاریاں شروع کر ڈالیں۔ کل میں اپنے سسر سے ملنے کے لیے جاؤں گا، بس دعا کرنا کہ میری میٹنگ ان کے ساتھ بہترین رہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر نفی میں ہلا دیا اور مزید بولی تھی، نہیں اشرف، ڈرو اس رب سے۔ اگر اس نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہاری رسی کھینچے گا نہیں۔ اگر اس نے تمہاری رسی کھینچ لی تو تم منہ دکھ کے بل گرو گے اور تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال ڈالی تھی۔ میں بے وجہ کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ چپ چاپ اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس چیز کے لیے بھائی جان کو راضی کر لوں گا، کیونکہ اب وہ کما رہا ہے تو اس کو ان تمام معاملات کا علم ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر انسان آپ کے جیسا نہیں ہوتا۔ وقت گزرا تھا اور جب میں نے اپنے بھائی کے دل و دماغ میں بھی یہ باتیں ڈالیں تو وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ بالکل نہیں، بے شک وہ لڑکی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اس معصوم کے دل کے ساتھ کھیلو۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں خود اس کے باپ سے ملاقات کر کے تمہاری تمام سوچیں ان کے گوش گزار کر ڈالوں گا۔ اپنے بھائی جان کی بات سن کر میں اس سے خوب لڑائی جھگڑا کیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بات اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ چکی تھی۔ میں نے اپنی پوری فیملی سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے میرا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ 2 دن کے بعد شہناز کی کال آ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بابا جان تم سے ملاقات کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تم شام تک میرے گھر آ جاؤ۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ رہنے دیتا ہوں، امی اور بھائی جان ٹھیک بول رہے ہیں، اگر پھنسا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ جب پیسہ آئے گا، گاڑی آئے گی، تو یہ دونوں خود بھاگتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں شہناز کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ بنگلہ نہیں تھا بلکہ کوئی عالی شان محل تھا۔ میرا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ داخلی دروازے عبور کر کے میں جیسے ہی مرکزی دروازے سے اندر کو داخل ہوا تو سامنے ہی شہناز اور اس کے والد
سفید شلوار قمیض پہنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی شخصیت کافی باروب تھی۔ میں نے جھک کر انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تھے، آؤ برخوردار، لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ ان کا اتنا محبت بھرا انداز دیکھ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ مجھے یہی لگا تھا کہ یہ میرے ساتھ کافی بد تہذیبی سے پیش آئیں گے، کیونکہ میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے مجھ سے میری والدہ اور بھائی جان کا ذکر کر دیا تھا۔ میں تھوڑا سا گڑبڑا سا گیا تھا، لیکن پھر یہ بول کر میں نے بات کو ٹال دیا تھا کہ امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بھائی بھابھی کے پاس ہی ہیں، اس لیے میں تنہا چلا آیا ہوں۔ اور ہاں، شہناز نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ امی اور بھائی جان کو لے کر آنا ہے۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بولے تھے، اپنی والدہ کو میرا سلام کہنا۔ اور اشرف، تمہیں بالکل بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم غریب ہو۔ میری نظر میں میری بیٹی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے میں ہر شے کو قربان کر سکتا ہوں، اپنی پوری دولت وار سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی غریب لڑکا ہی چاہتا تھا، جو اپنی فیملی کے ساتھ ہی بھلے ہمارے اس بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو جائے۔ ویسے تم گھر داماد رہنے کے لیے راضی ہو؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، جی جی، میں بالکل راضی ہوں۔ مجھے معلوم ہے شہناز نے کتنی عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے، وہ میرے چھوٹے سے گھر میں کبھی بھی گزارا نہیں کر پائے گی۔ میرے کہنے کی دیر تھی جب شہناز فوراً سے بولی تھی، ہرگز نہیں، گھر داماد کی کوئی بھی کبھی بھی عزت ہوتی ہی نہیں ہے، اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کی عزت میں بھی ذرا سا بھی گھاٹا چلا آئے۔ بابا جان، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، بے شک یہ ساری دولت، یہ سارا پیسہ میرا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں ہی رہوں گی تاکہ پرسکون زندگی گزار سکوں گی۔ شہناز کی بات سن کر میرا تن بدن جل اٹھا تھا۔ دل کیا تھا کہ دو تھپڑ اس کے کان کے نیچے لگا ڈالوں۔ اتنی جدوجہد جو میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کی تھی، وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے اپنا بنا کر بھی میں اسی جھونپڑی میں رہوں۔ بچپن ہی سے مجھے سکون والی زندگی گزارنے کی خواہش تھی۔ اس کے بعد بابا فوراً سے بولے تھے، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے اور میں تمہارے ہر فیصلے کی عزت کرتا ہوں، لیکن شہناز، زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو ذرا سا بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور جہاں تک رہی میرے داماد کی بات، وہ میرے سر پر بیٹھے گا، اس بات سے تم بے فکر رہو۔ اور جہاں تک مجھے اشرف نظر آ رہا ہے، یہ بچہ بہت ہی لائق فائق نکلے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، جبکہ میں بھی فوراً سے بولا تھا، بالکل، آپ میرے بالکل والد صاحب کی طرح ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یا آپ کی بیٹی کے ساتھ بھلا کیوں کچھ غلط کروں گا؟ اور تمہارے بابا، شہناز بالکل بھی ٹھیک بول رہی ہے، تم میرے گھر میں بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں امی جان بھی رہتی ہیں، بھائی کی فیملی بھی ہے، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ یہیں پر رہیں۔ ان دونوں نے مجھے چونک کر دیکھا تھا، جبکہ میں بھی اپنی بات پر بری طرح سے گڑبڑا سا گیا تھا، اور فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے بولا تھا کہ میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے تم سے محبت اس لیے نہیں کی کہ تمہیں تکلیف دہ مراحل سے گزاروں، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تمہیں مزید سکون اور خوشیاں دے سکوں، تمہیں ہر اس رشتے کو محسوس کرواؤں جس کے لیے تم ترسی ہو۔ میری بات سن کر شہناز سر جھکائے مسکرا دی تھی۔ میری یہ بات شاید میرے سسر کو بہت اچھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر ڈالی تھی، اور اب میری ماں اور بھائی سے ملنے کی خواہش کر ڈالی تھی۔ میں اب کافی گڑبڑا سا گیا تھا، کیونکہ امی جان اور بھائی نے تو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ دونوں میرے سسر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی نظر میں میں بے روزگار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تم کوئی نوکری وغیرہ تلاش کرو، اس کے بعد ہم تمہاری شادی کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ شادی ہوتے ہی نوکری بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی،
اور گاڑی پیسہ بھی ہوگا۔ فی الحال میں ان سے ملاقات کر کے گھر واپس کو لوٹ آیا تھا۔ اب میرا ارادہ اپنی امی جان سے بات چیت کرنے کا تھا، کیونکہ جب تک وہ راضی نہ ہوتی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ میں نے فوراً سے ہی ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ مجھے جھاڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں اشرف، مجھ سے ایسی کوئی بھی امید نہیں رکھنا کہ میں کسی کی بیٹی کی دل آزاری کروں گی۔ آج اگر میں اس معصوم کے ساتھ گناہ کروں گی تو کل اللہ تعالیٰ مجھے روز محشر گلے سے پکڑ لے گا، تب میں بھلا کیا کروں گی؟ امی جان کو میں نے بہت زیادہ راضی کرنے کی کوششیں کر لی تھیں۔ میں ان کے آگے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ فضول باتیں آپ کیوں سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط کریں گے ہی نہیں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ لیکن میرے بہت کہنے کے باوجود بھی امی جان راضی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ میرے اصل چہرے سے بخوبی واقف کار تھی۔ تھک ہار کر میں نے بھائی جان کو منانے کی کوششیں کر لی تھی، لیکن اس نے بھی صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ کل کو خدا تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹی سے نواز دیا تو میں کیا کروں گا، اگر اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جبکہ میں اب بہت زیادہ تھک چکا تھا، اور پھر میں نے شہناز کو کال کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اپنے باپ کو قابو میں کرنے والی وہی ایک ہے۔ میں نے رو رو کر اسے ساری بات بتا ڈالی تھی کہ میری فیملی میرے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیر گھر کی بیٹی ہے تو دماغ بھی آسمانوں پر ہوں گے۔ میں نے بہت سمجھایا شہناز، لیکن نہ امی جان مان رہی ہیں اور نہ ہی بھائی جان۔ بھائی جان تو یقیناً میرے نصیب سے جل سڑ رہے ہیں کہ مجھے میری محبت کیسے مل رہی ہے۔ میں نے شہناز کا دماغ کچھ اس طرح سے کر دیا تھا کہ وہ میری ہی فیملی سے اب نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کے لیے بولا تھا کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے ہر وقت میسر ہوں، اور رہی بات امی اور بھائی جان سے ملاقات کی تو میں بابا جان کو سمجھا دوں گی، وہ دوبارہ سے تم سے بات نہیں کیا کریں گے۔ ہمارا یہ سیمسٹر پورا ہوتے ہی ہم دونوں شادی کر لیں گے، اور تم اپنا ساز و سامان لے کر میرے گھر چلے آ جانا، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہناز کی باتیں سن کر مجھے سکون سا آ گیا تھا۔ میں اب اپنی ماں اور بھائی کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ہمارے امتحانات ہو گئے تھے اور سیمسٹر مکمل ہو چکا تھا۔ شہناز کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہوا تھا، وہ پڑھنے میں بہت ہی زیادہ قابل تھی، جبکہ میں نارمل تھا۔ وقت گزرا تھا اور اس کے بابا جان نے مجھ سے ایک بار پھر باتوں ہی باتوں میں میری ماں کا تذکرہ کر دیا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ وہ باپ ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہوگا، لیکن شہناز نے اس پل ہی تمام باتوں کو سنبھال لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ شہناز کے والد کا کہنا تھا کہ ولیمہ ہم بڑے پیمانے پر کر لیں گے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم میرے داماد ہو۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ جس روز میں اپنا ساز و سامان لے کر شہناز کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، اس دن امی جان بہت زیادہ روئی تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مجھ سے منت سماجت کی تھی کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میری 2 ہی تو اولادیں ہیں، لیکن میں غریبی بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے سکون کی زندگی چاہیے تھی، اور سکون کی زندگی کے لیے پیسہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے امی جان کی باتوں سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا، اور میں انہیں روتا ہوا چھوڑ کر ہی شہناز کے گھر آ گیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح سے ہی شہناز کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو خوشخبری مجھے سنائی تھی وہ سن کر چند لمحے تو مجھے غصہ ہی آ گیا تھا، لیکن پھر بناوٹی مسکراہٹ سے میں نے اس خبر کو ہضم کر لیا تھا۔ دراصل شہناز حاملہ تھی، مگر میرا دل بھی ابھی فی الحال بچہ پیدا کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ میں فی الحال جائیداد کو اپنے نام کروانا چاہتا تھا،
لیکن اب شہناز مجھے اپنے آپ میں اتنا الجھا چکی تھی کہ اس سب کا مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے آخری دنوں میں ایک بہترین منصوبہ بنا ہی لیا تھا۔ میں اس طرح سسک سسک کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے مجھے شہناز کے پاس جانا پڑ رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ان سب چیزوں کا مالک میں ہی بن جاؤں۔ شہناز میرے پاس آئی، میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ تقریباً 9 ماہ کے بعد جب اس کی ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا تھا، تب میں نے ایک نرس ہائر کی ہوئی تھی جسے ڈھیر سارے پیسے دے کر میں نے اسے قائل کر دیا تھا کہ تم میرے بچے اور بیوی دونوں کا قتل کر دینا، ڈلیوری کے دوران اس کا معاملہ خراب کر دینا۔ حالانکہ میرے سسر نے اپنی بیٹی کو بہت بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جہاں پیسہ ہو وہاں پر سب کام کاج آسانی سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں اور میرے سسر باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے انتظار موت کی خبر کا تھا اور میرے سسر کو اولاد کا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے اور وہی نرس گھبرائی ہوئی باہر کو چلی آئی تھی اور ہمیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، معذرت کے ساتھ آپ کی بیٹی اور بچہ دونوں ہی نہیں بچ پائے ہیں۔ یہ خبر نہیں تھی بلکہ میرے لیے تو ایک خوشنما احساس تھا۔ میرے چہرے پر فوراً ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر اسی پل میرے سسر یہ صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر پائے تھے۔ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ شہناز سے وہ بہت پیار محبت کیا کرتے تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہاں میری بیوی چلی گئی تھی اور یہاں سسر، میری تو موجیں ہی لگ گئی تھی۔ میں نے اس نرس کے ہاتھ میں مزید پیسے دبا دیے تھے اور اسے اشارے ہی میں تمام باتیں سمجھا دی تھیں کہ اس آدمی کو بھی نہیں بچانا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ میری بیوی اور سسر دونوں ہی مر گئے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لے لیا تھا اور میں فوراً گھر پہنچا تھا اور پراپرٹی کے پیپر لے کر ہسپتال کو آ گیا تھا۔ ابھی فی الحال میں نے تدفین کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سسر کے انگوٹھے اس پراپرٹی پیپر پر لگوائے تھے جو اب صرف اور صرف میرے نام تھی، اور پھر میں وہیں ٹھہرا ہوا نہیں تھا۔ اگر میں ٹھہرتا تو تدفین میرے ہی سر پر آ جاتی اور مجھے لاکھوں لوگوں کو منہ دینا پڑتا۔ میرا سسر ایک بزنس ٹائکون تھا اور اس کے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھے۔ ذرا سا بھی خبر لیک ہو جاتی اور کیس کھل جاتا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی مصیبت میں پھنسوں۔ میں نے فوراً ہی اپنا ٹکٹ بک کروا دیا تھا اور کچھ روز کے لیے دبئی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور تقریباً 6 ماہ کے بعد میں نے واپسی کی تھی۔ میرے سسر کا کاروبار بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب سربراہی وہاں نہ ہو تو بھلا کاروبار کیسے چلے گا۔ وہاں آ کر میں نے ان کی تمام زمینیں جائیدادیں فروخت کر ڈالی تھی۔ اس بنگلے کے بھی میں نے ریٹس وغیرہ لگا دیے تھے۔ تمام پراپرٹی اب میرے نام کی تھی تو مجھے بالکل بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا۔ سب چیزیں سیل کر کے میں دوبارہ دبئی کو چلا گیا تھا۔ اس دوران مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کا خیال آ گیا تھا کہ ایک بار اماں جان سے ملاقات کر لیتا ہوں، انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر چلا جاتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے ان کی وہ بدسلوکیاں یاد آ گئی تھیں جو انہوں نے میرے رشتے کے وقت کی تھی۔ میں اس وقت ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا جہاں بھی میں غلطی کروں گا میں بہت بری طرح سے پھنس جاؤں گا۔ 2 قتل میں نے کر دیے تھے، تیسرا ان کی پوری پراپرٹی اپنے نام کر ڈالی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، حالانکہ شادی کے وقت میرا ارادہ ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شہناز کے نام ہی تمام دولت رہے گی، بس میں اس دولت پر عیش کیا کروں گا۔ لیکن جب میرے ہاتھ میں ہی تمام پاور چلی آئی تب مجھے احساس ہوا تھا کہ پراپرٹی تو میرے نام ہی ہونی چاہیے تھی۔ اصل مزہ تو مالک بننے کا ہی ہوتا ہے۔ دبئی جاتے ہی میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی یا میرا نصیب لمحہ بھر کے لیے جاگا تھا اور میں عروج پر جاتا جا رہا تھا۔ تقریباً کوئی 6 ماہ کے بعد میں نے دبئی کی ہی ایک مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پیسہ اڑاتی تھی مگر دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔
شہناز تو اس کے مقابلے میں بالکل ہی پھیکی تھی۔ اب تو دھیرے دھیرے میں شہناز کا وجود بھول ہی گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اور دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے، مگر میرے گھر اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ 5 سال ہو گئے تھے اور میرے گھر اولاد کی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ میں غصے سے چلایا تھا، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب دوبارہ تم حاملہ ہوئی تو تم نے ابارشن کس خوشی میں کروا لیا تھا؟ کیا اپنی فیملی تمہیں بڑھانی نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی تھی، چیخ کس پر رہے ہو تم؟ میری مرضی میرا وجود ہے، میں ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تھا، مگر پھر ضبط سے سر جھٹک کر باہر کو چلا گیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہی میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والی ہے۔ تقریباً کوئی 4 گھنٹے کے بعد جب میں گھر کو واپس چلا آیا تو سامنے پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے مجھ پر تشدد کا کیس کر دیا تھا۔ میں حیران و پریشان نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی تھی، مگر وہ تو میرے ہاتھ ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ دبئی کا قانون بہت سخت ہے۔ ان لوگوں نے میری تمام پراپرٹی ضبط کر ڈالی تھی اور مجھے جلا وطن کر ڈالا تھا۔ میں روتا چیختا رہ گیا تھا، ان کی منت سماجت کرتا رہ گیا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ بس میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں گھر سے ایک کپڑا بھی نہیں اٹھا پایا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی تھی۔ اس پر میں اپنی جان لٹاتا تھا، اپنا پیسہ اس پر وارتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں بالکل خالی ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت کی جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا تھا کہ اپنے ہی گھر کو واپس چلا جاتا ہوں، مگر جانتا تھا کہ اماں اور بھائی جان بہت زیادہ سنائیں گے، گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور پتہ نہیں وہ لوگ وہاں اب رہتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خبر نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں ایئرپورٹ پر ہی رہا تھا اور پھر تھک ہار کر میں اپنے گھر کی طرف ہی روانہ ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور تھوڑے بہت پیسہ جو میری جیب میں تھے ان سے میں اپنا گزارا کرتا رہا تھا، مگر دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور نوبت اب بھیک مانگنے پر آ گئی تھی۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا تاکہ مجھے کچھ پیسے مل سکیں اور میں کھانا کھا کر اپنا پیٹ وغیرہ بھر سکوں۔ میرا دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ نہ میں کچھ کما پا رہا تھا، حالانکہ میں پڑھا لکھا بھی تھا، میں نے ماسٹرز کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا رسی کھینچتا ہے تو پھر منہ کے بل ہی گراتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی میں لوگوں سے بھیک مانگ ہی رہا تھا کہ جب اچانک کسی نے مجھے بابا جان بول کر پکارا تھا۔ پہلے تو مجھے وہم سا ہوا تھا، لیکن جب سے دوبارہ آواز آئی تو میں بے ساختہ پلٹا تھا۔ سامنے ایک 5 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا، ہو بہو میری شکل کا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، لیکن جب اچانک وہ میرے سینے سے لگ گیا تھا، میں حیران ہو کر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کون ہو تم اور مجھے اپنا باپ کیوں بول رہے ہو؟ میں مزید کچھ کہتا جب اچانک ایک آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرا گئی تھی اور میرا پورا وجود مجسمہ بن گیا تھا۔ سامنے شناز کھڑی ہوئی تھی، زندہ صحیح سلامت، اسی انداز میں جس انداز میں وہ 5 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ہوتا ہے تم جیسے لوگوں کا انجام جو محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ اس طرح ہی فقیروں کی طرح بھیک مانگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے اشرف کہ تم میرے بیٹے کے باپ ہو۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر گھوم رہا ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ شہناز تو مر چکی تھی، اور یہ بچہ، یہ کون تھا؟ اور پھر جو حقیقت اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔
وہ کہنے لگی کہ اس روز میں مری نہیں تھی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس نرس نے مجھے ساری سچائی بتا ڈالی تھی۔ وہ ہسپتال ہمارا ہی ہے، تم کیا سمجھے تھے کہ بابا جان کوئی معمولی انسان ہے؟ سب خبریں ہمیں پہلے سے ہی مل چکی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم سدھر جاؤ گے، بابا جان کی طبیعت جب خراب ہوگی تو تمہیں تھوڑا بہت احساس ہوگا، لیکن تم تو پورے ایک بغیرت انسان ہو جس کے سینے میں دل بھی نہیں ہے، پتھر ہے۔ تم میرے باپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس روز نہ مجھے کچھ ہوا تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو، ہم دونوں ٹھیک ٹھاک تھے کیونکہ وہ نرس ہماری ہی تھی۔ چند پیسوں میں ہمارا کوئی سٹاف نہیں بکتا، لیکن اچھا ہوا کہ تم لوٹ آئے ہو۔ اب میں تم سے طلاق لے لوں گی اور اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کروں گی، لیکن ہاں، میں تم جیسے انسان کو بد دعا ضرور دیتی ہوں۔ تم تاعمر ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے اور تمہیں کبھی بھی کوئی چھت نصیب نہیں ہوگی۔ تم نے میرا آشیانہ اجاڑا ہے، خدا تمہیں اجاڑ ڈالے گا۔ وہ بول کر اس بچے کا ہاتھ تھامے چلی گئی تھی اور میں بالکل تنہا اس جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھ جیسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جس نے ایک مخلص لڑکی کو سمجھا ہی نہیں تھا، جس نے اولاد ہونے پر منہ بنا لیا تھا، پیسے کی لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اپنی بوڑھی ماں کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھ جیسے شخص کا انجام یہی ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو سمجھو، انہیں پیر کی جوتی نہیں سر کا تاج بناؤ، اور اپنی اولاد کی قدر اپنے ماں باپ کو اپنا سب کچھ مانو، ورنہ مجھ جیسا حال ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔